الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. نہج بلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ریاستی مسائل کے موضوع کا آغاز کیا اور نہج بلاغہ سے بتوفیق الہی ایک مرحلے کو ہم نے طے کیا کہ حکمرانوں کے بارے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا محاسبہ فرمایا ہے اور کیا معیار اسلامی معاشروں کو دیے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا دورانیہ تقریباً 5 سال تھا اور اس 5 سال میں پورے ملک کی حاکمیت سوائے شام کے ایک علاقے کے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، یعنی ظاہراً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پورے کے پورے ملک کا بیت المال، سرکاری فوج، سرکاری ادارے اور ملک کا جتنا بھی رقبہ تھا سوائے شام کے علاقے کے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ قدرت میں تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت کی ریاست اسلامی ملک کئی قسم کے مسائل کا شکار تھا۔ ان مسائل کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہم نے نہج بلاغہ کے تناظر میں ثقیفہ بن ساعدہ سے آغاز کیا کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر سیاسی مسائل ابھرے اور اس میں امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا۔ یعنی ہماری اس ساری تحقیقی گفتگو سے مقصود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی موقف جاننا ہے، نہ کسی پہ تنقید کرنا مقصود ہے اور نہ ہی ان مسائل کو عامت الناس میں ابھارنا مقصود ہے۔ مقصود یہ ہے کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر سیاست کے مسئلے میں خوب آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی نوعیت میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف کیا تھا اور انہوں نے بقیہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کے زمانے میں کس طریقے سے زندگی کو بسر کیا اور اجتماعی اور سیاسی وظائف کو کس طرح سے انجام دیا، اس پہلو کو ہم ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات ہمارے لیے مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری اسلامی ریاست کے حاکم و رہبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور اس کے اوپر ہمارے پاس وافر ادلہ و دلائل موجود ہیں۔ بہرحال یہ بحث چونکہ ہمارے ابھی اس موضوع سے باہر ہے اس لیے اس کو ہم نہج بلاغہ کے تناظر میں ملاحظہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا مقصد ریاستی مسائل، ابھرنے والے مسائل، اس کا تجزیہ اور تحلیل ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس وقت تجہیز اور تکفین کے امور میں مشغول رہے۔ ہم نہج بلاغہ کے ایک خطبے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس خطبے کو سمجھنے کے لیے صحیح سند روایات کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ تاریخی کتب میں بھی ثقیفہ اور بعد کے حالات وارد ہوئے، حدیث کی اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئے اور مکتب تشیع کی اوائل کی کتابیں جو احادیث کی ہیں اس میں بھی یہ مسائل وارد ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کا ایک تجزیہ تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نہج بلاغہ میں خطبہ نمبر 65 اس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ بن ساعدہ کی جب خبریں ان تک پہنچی تو اس وقت کا مکالمہ یہاں پہ درج ہے۔ میں اس مختصر سے خطبے کو پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اہل سنت کی کتب کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہ خطبہ جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے سننے سے کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی نہج بلاغہ کے تناظر میں یا مکتب تشیع میں جو وارد ہوئی ہیں تفصیلات اس کے تناظر میں سمجھنا چاہے اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کے ذیل میں خوبصورت تعلیقہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے لکھا ہے،
لیکن اس کے باوجود ہمیں اگر اس کی صحیح تفصیل جاننا ہے تو ہم احادیث اہل سنت کی طرف رجوع کریں اور اسے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خطبے کی کلمات اس طرح سے ہیں کہ فی معنی الانصار قالوا لما انتہت الى امیر المؤمنین علیہ السلام انباء السقیف بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام تک سقیفہ کی خبریں پہنچی۔ سقیفہ بن ساعدہ میں کیا ہوا، اس کی خبریں پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ قال علیہ السلام کہ اس وقت یہ تھا کہ انصار کیا کہتے ہیں، انصار اور مہاجرین کا آپس میں تعلق۔ بہرحال امام علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ ما قالت الانصار، انصار کیا کہتے ہیں؟ قالوا قالت منا امیر ومنکم امیر، یعنی توجہ کریں کہ قالت الانصار، انصار نے کہا، امام نے پوچھا انصار نے کیا بات بیان کی، کیا کہا انصار نے؟ تو امام علی علیہ السلام کو لوگوں نے، جو ارد گرد امام کے اصحاب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انصار نے یہ تجویز پیش کی کہ من امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ومنکم امیر، اور ایک امیر تم میں سے ہو جائے۔ جب امام علی علیہ السلام نے یہ سنا، قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے فرمایا فَهَلَّا احتججتم علیہم، تو تم لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر اس سے کیوں دلیل قائم نہیں کی، یعنی یہ دلیل تم لوگوں نے کیوں یہ پیش نہیں کی، بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصّا، وصیت کی تھی، بِأَن يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ، کہ جو ان میں سے اچھے ہیں، نیک افراد ہیں، انصار میں سے جو اچھے ہیں ان سے تم لوگ نیکی کا سلوک کرو، یعنی جو انصار میں اچھے ہیں ان سے نیکی کا سلوک کیا جائے۔ وَيُتَجَاوَزَ عَن مُسِيِّئِهِمْ، اور جو ان میں برے ہیں ان سے درگزر کیا جائے۔ یعنی آپ نے ادھر ملاحظہ کیا، ان کلمات کو تھوڑا توجہ سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہج البلاغہ میں یہ والا جو موضوع ہے یہ ایک نوع انسان کو بعض اوقات مبہم لگتا ہے نہیں مبہم، لیکن ہاتھ میں انسان کے کچھ نہیں آتا اگر فقط نہج البلاغہ سے سرسری طور پہ پڑھے۔ ہاں اگر اس کے ذہن میں کوئی باتیں ہوں جو اس نے کسی مجلس میں یا کسی خطیب سے سنی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے پس منظر میں انسان بعض چیزیں لے لیتا ہے، لیکن جب بات دلیل کی آتی ہے تو وہاں پہ کچھ مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں امامت اور سقیفہ اور اس طرح کے مسائل مناظرانہ زیادہ موضوعات رہے ہیں، تو مناظرے میں تو نہ کوئی علمی دلیل پیش نظر ہوتی ہے اور نہ ہی مناظرے کے اندر کوئی تحقیقی بات پیش کی جاتی ہے، اس میں مد مقابل جو فریق ہے اس کو ہرانے کی یا اسے مثلا شکست دینے کی کوشش میں صرف مشغول ہوا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان میں اس وقت اور اوورآل آپ عمومی طور پہ جہان تشیع میں یہ مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت اور اس سے مربوط مسائل وہ تحقیقی انداز میں ابھارنے کی بجائے مناظرانہ انداز میں زیادہ ابھارے گئے ہیں، اس لیے اس کے مناظرانہ پہلو سب کے سامنے عیاں ہیں، وہ گویا کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اسے تحقیقی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اس سے مختلف طرح کے نکات سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بعض اوقات ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات کے لیے ہی ان امور کو سمجھنا یا اسے قبول کرنا انہیں بڑا دشوار لگتا ہے۔ مثلا یہ اس طرح کی شبہات کو جاری کر دینا کہ قرآن میں تو صرف 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کی ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایک رسول کی ولایت اور ایک جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو یہ ولایت فقہی چوتھی کہاں سے آ گئی؟ اب چونکہ ولایت کے اس پہلو کو آپ بیان کرنا چاہیں گے تو ایک بڑی تعداد کو یہ قابل ہضم آج بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مجتہدین میں ایک بڑی تعداد موجود ہے، ممکن ہے بعض مراجع اظام کے عنوان سے آپ کو بعض خطوں میں بعض مراجع کے عنوان سے شخصیات مل جائیں جن کے لیے یہ عنوان ولایت قبول نہیں ہے،
اور اگر جو قبول کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر پڑھ کے قبول کیا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی خاموشی سامنے سے ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم نے کوئی استدلالی گفتگو تو نہیں پڑھی، نہ کلامی اعتبار سے نہ سیاسی اعتبار سے، اور اگر روایات کے اعتبار سے، کیونکہ فقہی اعتبار سے تو بحث شدید موجود ہیں، خصوصاً بعض مدارس میں تو باقاعدہ اس موضوع کو لوگوں کے سامنے مشکوک کرنے کے لیے باقاعدہ استدلالیات طلاب کو کرائے جاتے ہیں، اور وہ پھر ابہام لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سی دلیل موجود ہے، اور اس طرح کے عجیب و غریب مسائل۔ تو اس لیے ان مسائل کو دقت سے سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کی یہ محتاج ہے، اس لیے کہ ایک جملے کو پہلے ذہن میں بٹھائیں تاکہ ہم جب بخاری سے اس حدیث کی سمجھنے کے لیے ایک تفصیلی مفصل حدیث کو مطالعہ کریں تو وہ ہمیں ایک علمی فائدہ دے۔ بہرحال انصار نے یہ کہا ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، تو امام نے فرمایا کہ تم نے وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دلیل قائم کیوں نہیں کی؟ وصیت رسول کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ انصار میں جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے تم نیکی کا سلوک کرو، اور جو ان میں برے لوگ ہیں انہیں درگزر کرو، معاف کر دو جنہوں نے کچھ زیادتی کی ہو۔ قالوا وما فی ھذا من الحجۃ علیہم، امام سے پوچھا کہ اس میں ان انصار کے مقابلے میں دلیل کیا ہے، یعنی رد کیسے ہوتی ہے؟ یہ آپ نے جو دلیل دی ہے اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ منا امیر و منکم امیر، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہے جو آس پاس بیٹھے تھے، کچھ ہمیں فوراً سمجھ آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وصیت رسول ہے، اس سے کیا تعلق؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمایا لو کانت الامارۃ فیہم لم تکن الوصیۃ بہم، اگر خلافت اور امارت، امیر ہونا وہ انصار کے لیے ہوتا تو لوگوں کو اس طرح کی وصیت نہ کی جاتی، پھر لوگوں کو دوسری قسم کی وصیت کی جاتی۔ اگر یہ امیر بنتے، اگر خلافت ہوتی تو لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، یہ تم سے افضل ہیں، یہ نہ کہا جاتا کہ ان کے احسانات کو یاد رکھو کہ تم مہاجرین تھے، جب اس زمین پہ آئے تو غریب اور اجنبی تھے، انہوں نے نیکی کا سلوک تمہارے ساتھ کیا، لہٰذا نیکی کے سلوک کا بدلہ نیکی ہی ہے، اس لیے اچھوں سے بہت اچھا ہو جاؤ، اور اگر ان میں کوئی برا ہے تو اس سے تجاوز کرو، یعنی اسے نظر انداز کر دو، اسے معاف کر دو۔ لہٰذا اگر انہوں نے امیر بننا ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ان کے بارے میں وصیت نہ کرتے، یعنی وصیت ان کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ نہ ہوتی۔ کن الفاظ کے ساتھ ہوتی؟ بالفاظ دیگر اس طرح سے ہوتی کہ ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، ان کو اپنے اوپر بالاتر اور افضل قرار دو وغیرہ۔ ثم قال علیہ السلام، پھر امام نے فرمایا فماذا قالت قریش، قریش نے ادھر کیا کہا؟ قالوا احتججت، یہاں پہ تھوڑی عربی کا لفظ جو ہے وہ غلط ہے، بہرحال مراد یہ ہے کہ انہوں نے دلیل یہ قائم کی بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ ہونے سے، ان کے نسب سے استفادہ کیا، کہ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ ان سے افضل ہیں، اور یعنی ہم لوگ تم لوگوں سے افضل ہیں، لہذا چونکہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق ہے اس لیے ہم امیر اور خلیفہ بنیں گے۔ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا احتجوا بالشجرۃ، انہوں نے درخت سے تو دلیل قائم کی، وَأَضَاعُوا الثَّمَرَ، لیکن اس درخت کے ثمرہ کو ضائع کر دیا، کیونکہ قریش کا ایک درخت ہے اور اس درخت سے جو اس قابل تھے کہ ان کو نبوت ملتی، انہیں امامت ملتی، انہیں خلافت ملتی، یہ ثمرات ہیں، ان ثمرات کو تو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قریش کی بنیاد پر ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل کون ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ ہستی ہیں، اس لیے انہوں نے پھل کو ضائع کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا خطبہ ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں آپ کو موقف پتہ لگے گا۔
یعنی ان دونوں جگہوں پہ ہمیں ایک موقف تو ایک اعتبار سے پتہ لگ گیا۔ وہ موقف کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی بات کو بھی رد کیا ہے اور قریش کی دلیل کو بھی رد کیا ہے، دونوں کی دلیلوں کو رد کیا ہے۔ ہم آئیں بخاری سے کہ یہ بخاری کا نسخہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں جہاں سے پیش کیا جا رہا ہے یہ مکتبۃ فیاض سے چھپا ہے، اور اس میں بہرحال چونکہ حدیثوں کے نمبر اب لگ چکے ہیں اس لیے کوئی بھی طبع ہو، وإلا بخاری کی طبع مختلف ہوتی ہے، کسی کی 8 جلدیں ہیں، اب ایک جلد میں بھی جیسے ہمارے پاس ایک جلدی موجود ہے، ساری کی ساری جلدیں ایک کتاب میں انہوں نے بند کر دی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کتاب اور کتاب میں باب اور باب کے بعد حدیث نمبر کو یاد رکھیں، اگر کلاً حدیث نمبر بھی یاد ہو تو کافی ہے۔ بخاری کی قیمت چونکہ اکثر اہل سنت میں، سب تو نہیں کہہ سکتے، اکثر بیشتر اہل سنت یعنی آپ 90% یا 95% کہہ سکتے ہیں، قلیل افراد ہیں جنہوں نے بخاری کے اوپر اعتراضات لکھے، خود اس صدی ہی میں بخاری کے اوپر تنقید لکھی گئی، غالباً دارالقطنی ہیں کہ انہوں نے بخاری کے مد مقابل اس کے اوپر ایک تنقیدی کتاب لکھی۔ اسی طرح بعض اہل دیوبند ہیں پاکستان میں، انہوں نے تنقیدی طور پہ اس کے اوپر کتاب لکھی، اور اختلاف اہل سنت میں پایا جاتا ہے مسلم بالا تر ہے یا بخاری، بعض قائل ہیں کہ صحیح مسلم بالا تر ہے اور بعض قائل ہیں کہ بخاری۔ بہرحال ہر دو کتابیں ان کے ہاں صحیح ہیں اور سندی بحث کرنے سے مبرہ ہیں، ہمیں سند کی بحث کرنا ادھر مقصود نہیں ہے، اس لیے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اہل سنت کی نظر میں یقیناً یہ صحیح سند روایت ہے۔ کتاب المحاربین، کتاب المحاربین میں ایک ہے باب رجم الحبلہ، یعنی حاملہ خاتون کو رجم کرنے کے اعتبار سے ایک باب انہوں نے قائم کیا، باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت، یعنی شادی شدہ خاتون ہے اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر احادیث یہاں پہ جمع کی گئی ہیں اور ایک ہی حدیث اس میں ہے، حدیث نمبر ہے 6830، 6830، یہ تمام طبعات میں 6830 ہی ہیں، اور یہ آپ کو نیٹ پہ بھی آرام سے مل جائے گا۔ آپ اگر لکھیں اردو میں کتاب المحاربین باب رجم الحبلہ 6830 تو یہ ترجمے سمیت حدیث آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ حدیث میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں، اور اس میں ثقیفہ کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کنت اقرئ رجالا من المہاجرین، میں مہاجرین میں سے بعض کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، منہم عبد الرحمن بن عوف، ان میں معروف شخصیت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، ان کا بھی میں قرآن پڑھاتا تھا۔ ہم اس حدیث کو آرام سے اور تفصیلی طور پہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں بخاری میں جو ثقیفہ کے بارے میں، مسلم میں ثقیفہ بن ساعدہ کے بارے میں کوئی خاص وارد نہیں ہوا، کیونکہ ثقیفہ بن ساعدہ یہ اہمیت کے حامل جگہ بعد میں بن گئی، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں، اور اسی اثناء میں جب ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان اور موقف تفصیلی شیعہ کتابوں سے پڑھیں گے تو تب آپ کے سامنے اس کے پڑھنے والے سیاسی اثرات جو عالم اسلام میں، امت اسلامیہ میں پڑے، وہ آپ کے سامنے آشکار ہوں گے۔ بہرحال یہ حدیث کا آغاز دیکھیں کیسے شروع ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی میں پڑھایا کرتا تھا، فبینما انا فی منزلہ بمنی، کہ میں منی میں اپنے خیمے میں تھا، وہو عند عمر بن خطاب فی آخر حجۃ حجھا، اور وہ عمر بن خطاب کے ساتھ تھے، اور یہ عمر بن خطاب کا خلیفہ دوم کا آخری حج تھا، یعنی 23 ہجری کا واقعہ ہے، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 23 ہجری کا۔ اذ رجع الی عبد الرحمن بن عوف میرے پاس آئے، فقال لو رأیت رجلا اتی امیر المؤمنین اليوم، کیا آج آپ نے دیکھا کہ ایک شخص امیر المؤمنین یعنی خلیفہ دوم کے پاس آیا تھا، فقال، اور اس نے کہا تھا، یا امیر المؤمنین هل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر،
کہ آپ کی نظر میں ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر عمر مر گئے، عمر کو وفات ہو گئی، لقد بایعت فلانا، تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. یعنی 23 ہجری تھی، لوگوں کو امید پیدا ہو چکی تھی کہ خلیفہ دوم اس دنیا میں قلیل مدت ہی ہیں، تو اس لیے لوگوں نے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ خلیفہ دوم کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. ادھر فلانن سے مراد شارحین بخاری نے لکھا ہے، صحیح بخاری کے جو شارحین ہیں، کہ یہاں سے طلحہ بن عبید اللہ مراد ہیں. طلحہ معروف شخصیت ہیں، طلحہ کے بارے میں تھی. اس سے آپ کے ذہن میں یہ بھی بات واضح ہو جانی چاہیے کہ طلحہ ان افراد میں سے تھے کہ جو اپنی خلافت کے خواب وہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی دیکھتے تھے. اس لیے جب خلیفہ دوم کو خلافت مل گئی تو اب وہ منتظر تھے خلیفہ دوم جائیں گے تو جیسے خلیفہ اول کی بیعت ہوئی ہے اسی طرح میں بیعت کرا لوں گا. تو یہ بات جب سنی حضرت عمر نے، خلیفہ دوم نے، تو کہا فواللہ ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن فتمت. اس شخص نے یہ کہا، یہ جملہ ان کا نہیں ہے، ابھی آگے اس کا بیان آئے گا. اور اس شخص نے کہا کہ میں کیوں یہ بیعت کروں گا، بایعت فلانا، میں طلحہ کی کیوں بیعت کروں گا؟ اس لیے میں یہ بیعت کروں گا کیونکہ قسم بخدا ابو بکر کی بیعت نہیں تھی مگر فلتا یعنی بغیر شعور، بغیر تدبر کے، بغیر کسی مشورے کے اچانک ایک فیصلہ کر دینا. یعنی اس شخص کی نظر میں بیعت ابی بکر کیا ہے؟ فلتا ہے. فلتا کو ہم زیادہ دقت کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ یہ حقیقت کو کھولتا ہے ثقیفہ بن سعدہ کے اندر جو بیعت جنم لی گئی. لہٰذا اس شخص نے کہا الا فلتا، وہ جو بھی شخص ہوگا یا صحابی ہے یا تابعی ہے، اسے ذہن نشین رکھیں، وہ کوئی اور بندہ نہیں ہے درمیان میں. فتمت، اور فلتتن ہوئی تھی، اچانک ہوئی تھی، ناگہانی طور پہ ہوئی تھی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر اور تدبر کے وہ ہو گئی تو وہ انجام بھی پا گئی. تو جب یہ سنا خلیفہ دوم نے فغضب عمر، تو عمر غصے ہو گئے. ثم قال انی انشاءاللہ لقائم العشیۃ فی الناس، کہ انشاءاللہ میں آج لوگوں میں خطاب کروں گا. فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یغصبوہم امورہم، اور لوگوں کو میں ڈراؤں گا اس بات سے، متنبہ اس بات سے کروں گا کہ بعض لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے امور کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غصب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے امور پہ. یہ جملہ اس لیے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیا اگر فلتتن کسی کی بیعت کر لی جائے تو یہ لوگوں کے امور کے اوپر کیا ڈاکہ ڈالنا یا غصب کرنا ہے؟ جبکہ خلیفہ دوم اپنی طرف سے یہ کلمات بیان کر رہے ہیں کہ فمحذرہم، کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے گا. کس سے ڈرایا جائے گا؟ ہؤلاء الذین، ان لوگوں سے، یریدون، جو یہ چاہتے ہیں، ان یغصبوہم امورہم، کہ وہ ان لوگوں کے مال کو، امور کو کیا کریں؟ غصب کر لیں، ان کو ان سے چھین لیں. بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا، یہ جملہ یاد کرنا اور اس کو نوٹ کرنا لازم ہے کہ خلیفہ دوم ایسی بیعت جو فلتتن ہو، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر، تدبر، سوچ سمجھ کے، اور بغیر کسی صلاح مشورے سے جو بیعت کی جائے، وہ ان کی نظر میں کیا ہے؟ خلیفہ دوم کی نظر میں لوگوں کے امور کے اوپر قابض ہونا ہے، غصب لوگوں کے امور کرنا ہے. اس جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف انہوں نے مشورہ دیا اور کہا، عبد الرحمن خود بیان کرتے ہیں، فقلت، میں نے کہا، یا امیر المؤمنین لا تفعل، یہاں پہ خطاب نہ کیجئے گا. اب 23 ہجری کا جو آپ دیکھیں مجمع ہے حج کا، تو یقیناً 23 ہجری میں زیادہ تر صحابہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے؟ تابعین وہ ہوتے ہیں نا جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. تو حج پہ چھوٹے بچے تو نہیں آئیں گے. مثلا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، آپ انہیں دیکھیں، 10 ہجری کو ان کی ولادت ہے. حجۃ الوداع سے جب اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ واپس آ رہی تھیں تو اس وقت ان کی ولادت ہوئی.
شیعہ سنی دونوں کتب میں اسی لیے نفاس کے جو خواتین پیدائش جب بچے کی ہوتی ہے تو اس وقت وہ جو حالت ہے نفاس کی، اس کے احکام شیعہ سنی دونوں کتب میں اسی مناسبت سے آئے ہیں۔ اب محمد بن ابی بکر اس وقت کتنے سال کے ہوں گے؟ 23 سال کے جوان ہیں، لہٰذا زیادہ تر صحابہ کا ادھر مجمع تھا، وَإِلَّا اگر صحابہ نہ لیں تو تابعین کا مجمع ہے، اولاد صحابہ ہیں۔ لیکن ادھر عبد الرحمن بن عوف بڑا عجیب مشورہ دے رہے ہیں، تعجب آور مشورہ ہے یہ نظر انداز مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ کہا لا تفعل، امیر المومنین آپ یہ کام نہ کریں، فإن الموسم یجمع رعاء الناس وغوغاءہم، کہ یہاں پہ تو جو لوگ بھرے ہوئے ہیں اس موسم حج میں آئے ہوئے ہیں، رعاء الناس کہتے ہیں کچرے والے لوگ جنہیں نہ کچھ سمجھ آتی ہے نہ ان کے ذہنوں میں کچھ بیٹھتے ہیں، یہ ڈل قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور یہ شور شرابہ کرنے والے ہیں، ہوتے ہیں نا ڈبے جتنے خالی ہوں اتنا زیادہ بولتے ہیں، روایات میں بھی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، اس لیے جو باتوں سے زیادہ شور مچاتا ہے وہ ڈبے والی حالت ہے۔ ڈبہ بھرا ہو زیادہ آواز آتی ہے یا خالی ہو؟ تو تجربہ کر کے دیکھیں، آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ ڈبہ خالی ہو تو آواز زیادہ ہے یا بھرا ہو۔ خالی ہو تو زیادہ آواز آتی ہے، اسی لیے ڈھول کی آواز اسی لیے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ رعا کہتے ہیں کچرے کو، یعنی کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، انہیں نہ سمجھ آتی ہے اور نہ انہیں کوئی عقل و شعور ان کے پاس ہے۔ اور غوغا کہتے ہیں بس شور شرابہ کرنے والے، ہوتے ہیں نا افواہیں اڑانے والے، شور شرابہ کرنے والے، اس طرح کی آواز ہیں، یعنی ان میں کوئی عاقل، اہل علم، دانشور، کوئی فہم و فراست رکھنے والا جس کا حافظہ اچھا ہو، یاد رکھ لے باتیں، یہ ایسے افراد کوئی موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ گویا کہ آج کل جیسے اجتماعات ہمارے ہوتے ہیں تو عوام الناس آئے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ نے مجالس میں بھی یہ پوچھا ہوگا کہ کوئی مجلس سن کے آیا ہو تو پوچھتے ہیں کہ کیسی مجلس تھی، کہتے ہیں بہت اچھی بہترین مجلس تھی۔ پھر جب آپ سوال کرتے ہیں اچھا پڑھا کیا تھا، کہتے ہیں وہ تو نہیں پتہ کیا پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی مجمع تھا، انہیں سمجھ نہیں آنی تھی کہ وہ بولا کیا ہے۔ تو غوغاءہم فإنہم ہم الذین یغلبون علی قربک، یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے بھاگے آپ کے گرد تو جمگٹا اکٹھا کر دیں گے۔ حین تقوم فی الناس، جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو اچھا خاصا مجمع اکٹھا کر لیں گے اور چڑھنا چاہیں گے، آس پاس آپ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً تُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، مجھے یہ ڈر ہے آپ کوئی گفتگو کریں اور گفتگو سننے والا اپنے طرف سے خود سے معنی لے کے چلا جائے، ہوتا نا بولنے والا جو بتانا چاہ رہا ہے وہ تو اسے سمجھ نہیں آیا، اور جو اس کے کانوں میں پڑا ہے اور جو اس نے مراد لی ہے وہ کچھ اور تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ اتنا بڑا مجمع، اور یہ ہیں بھی رعاء الناس، غوغا ہیں، کوئی ان میں دانشور، عاقل، عقل مند، اہل علم وغیرہ نہیں ہیں۔ اب یہ ادھر تعجب کی بات ہے کہ 23 ہجری کے لوگ جو حج کے اوپر دیندار طبقہ آتا ہے، آیا ان کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا یہ کوئی ان کے شایانہ شان ہے؟ انہیں رعاء الناس کہا جائے، انہیں غوغا کہا جائے، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کل مطیرین، بس یہ سنی سنائی اڑتی ہوئی باتیں پکڑ لیتے ہیں، اپنے معنی خود سے گھڑ کے پھر لوگوں میں پھیلانے لگ جائیں گے۔ آیا یہ 3-4 صفات صحابہ اور تابعین کے اہل دیندار، کیونکہ حج میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں آتا جو دنیا دار خالی ہو، دین کے ہی وجہ سے آتا ہے، حج اس وقت مشکل بھی بہت ہوا کرتا تھا، لہذا ظاہراً یہ ایک سخت الفاظ ہیں۔ بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ خلیفہ دوم نے اتفاق کیا ان سے یا اتفاق نہیں کیا، یہ بھی بہت مہم ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ وَأَن لَا يَعُوهَا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آپ کی باتیں جانی۔ وعی کہتے ہیں نا شعور کے ساتھ کسی چیز کو لینا، برتن کے اندر ایک شے کا سما جانا۔ وَأَن لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، آپ کی باتوں کو انہوں نے ان معنی پہ تو رکھنا نہیں ہے جو آپ نے بیان کرنے ہیں، بلکہ کون سے معنی مراد لینے ہیں جو خود ساختہ ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہے
تو شاگرد بعد میں کوئی ایسی استاد کی طرف نسبت دیتا ہے، استاد بھی حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کہاں سے تم نے سنی؟ کہتے ہیں وہ آپ عالی جناب سے ہی تو سنی تھی۔ تو استاد کہتے ہیں میں نے تو زندگی میں ایسا کچھ بیان نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے سننے والا اپنے من مانے مطلب لے لیتا ہے، پھر اسے پھیلانے لگ جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا کہنا تھا یہ جو حج پہ دیندار طبقہ آیا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے اندر یہ والی باتیں چل رہی ہیں کہ ہم بھی فلتتن ایک بیعت کر کے حاکم کو چن لیں گے، تو اس کے متعلق ادھر نہ پیش کریں، یہ لوگ افواہیں بنا لیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے من مانے مطلب لے لیں گے۔ فَأَمْهِلْ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ یہاں تک کہ مدینہ آپ تشریف لے جائیں۔ فَإِنَّهَا دَارُ الْحِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ مدینہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور سنت کا وہ شہر ہے۔ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وہاں پہ آپ کو خالص قسم کے دانشور سوجھ بوجھ والے بندے بھی مل جائیں گے، اور آپ کو بڑے شریف باشرف لوگ بھی مل جائیں گے۔ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہیں متمکناً کہنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ اہل علم آپ کی باتوں کو شعور کے ساتھ لیں گے، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا اور آپ کے الفاظ اور آپ کی مراد کو جو آپ نے بیان کرنا چاہے وہی وہ مراد لیں گے، کچھ اور نہیں۔ فَقَالَ عُمَرُ اب دیکھیں کہ حج پہ آئے ہوئے ان دیندار لوگوں کے بارے میں جو عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا اور چند اوصاف بیان کیے، 23 ہجری کے حج کے اندر جو آئے ہوئے صحابہ اور تابعین کی تعداد تھی، ان کے بارے میں رعا کہنا، غوغا کہنا، انہیں مثلا بے شعور کہنا، یا ان کو اہل علم نہ کہنا، اپنے من مانے مطالب لے لینے والا کہنا، اس سے انہوں نے موافقت کی یا نہیں؟ فقال عمر انہوں نے کہا، خلیفہ دوم نے کہا، اما واللہ انشاء اللہ لاقومن بذالک اول مقام اقومہ بالمدینہ کہ میں مدینہ جا کے گفتگو کروں گا کہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ مجھے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ اگرچہ صحابہ تابعین کا مجمع ہے لیکن یہ سوجھ بوجھ والے لوگ نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر کے مطالب مجھ سے میری طرف نسبت دینے لگیں گے، لہٰذا قسم بخدا انشاءاللہ میں مدینہ پہنچ کے پہلی فرصت میں ہی کام کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں۔ قال ابن عباس کہتے ہیں فقدمنا المدینۃ فی عقب ذی الحجہ حجہ ہم ذی الحجہ کے آخر میں آئے، ابھی بھی حاجی حضرات جب واپس آتے ہیں ذی الحجہ کا آخر ہی ہوتا ہے۔ فلما كان یوم الجمعۃ جب روز جمعہ آیا، عجلنا الرواح حین زاغت الشمس سورج اوپر پہنچ چکا تھا ظہر کا، اس وقت گھڑیاں تو یہ ہوتی نہیں تھیں، تو سورج کی حرکت سے وہ یا شاخص کو دیکھ کے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب سورج اوپر آسمان پہ نکل آیا تو میں بھاگا جلد مسجد میں پہنچ گیا۔ حتی اجد سعید بن زید بن عمر بن نفیل جالسا الی رکن المنبر تو ممبر کے بالکل نیچے میں نے دیکھا کہ سعید بن زید بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجلست حولہ تمس رکبتہ میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا، میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کے ساتھ مس کر رہا تھا، اتنا میں قریب ان کے بیٹھا، یعنی بالکل ممبر کے نیچے بیٹھا، اس لیے ممبر کے نیچے ان کو ساری باتیں خلیفہ دوم کی ذہن میں تھیں، اسی لیے یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ تھوڑا دور ہوتے تو کچھ حصہ بھول گئے تھے، کچھ حصہ ممکن ہے انہیں یاد رہتا۔ اب انہوں نے باتیں کرنا شروع کی۔ فلم انشب میں تھوڑی دیر ٹھہرا، یعنی یہ گرم سانسیں میری ختم ہوئیں۔ ان خرج عمر بن خطاب نکلے۔ فلما رأیتہ مقبلا جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو قلت لسعید بن زید بن عمر بن نفیل تو میں نے سعید بن زید کو کہا لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ آج جو عمر بن خطاب ہیں وہ ایسی بات کہنے والے ہیں کہ جب سے خلیفہ بنائے گئے ہیں ایسی کوئی بات انہوں نے بیان نہیں کی، یعنی آج ایسی بات بیان کریں گے ابھی تک جب سے خلیفہ بنائے گئے ہیں، یعنی 11 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک انہوں نے کبھی ایسی باتیں بیان ممبر کے اوپر نہیں کی۔ فَانْكَرَ عَلَيَّ اسے یقین ہی نہیں آیا، یعنی سعید بن زید نے انکار کیا۔ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَن يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ
مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات وہ بیان کریں گے لوگوں میں جو پہلے کبھی بیان نہیں کی۔ فجلس عمر علی المنبر، عمر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ فلما سکت المؤذنون، جب اذان دینے والے اذان دے کے خاموش ہوئے، قام، تو وہ کھڑے ہوئے۔ فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ جس حمد کا اہل ہے انہوں نے وہ ثنا بجا لائی۔ قال، اس کے بعد کہا اما بعد فإنی قائل لکم مقالۃ، آج میں ایک ایسی بات تم لوگوں میں کہوں گا، قد قدر لی ان اقول لها، کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بات میں کہہ کے رہوں، کیونکہ موضوع اتنا حساس تھا، اگر تقدیر کی طرف اس کا ارجاع نہ دیتے تو بعد میں آنے والے لوگ بہت سارے اشکالات کر سکتے تھے۔ کہ لا ادری لعلها بین یدی اجلی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے جو ہے یہ بات موت سے پہلے، یعنی موت میری قریب ہے اور یہ بات مجھے کرنے کا موقع مل رہا ہے، لہٰذا فمن عقلها، جس نے پورے تعقل کر کے اس بات کو لیا، ووعاها، اور پورے شعور کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کیا، فلیحدث بها حیث انتہت به راحلته، تو پھر جہاں جہاں تک اس کی سواری جاتی ہے وہاں وہاں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے، یعنی یہ ثقیفہ کی کاروائی جو ہے وہ وہاں وہاں تک لوگوں تک پہنچا دے جہاں جہاں تک اس کی دسترس میں افراد ہیں۔ ومن خشی ان لا يعقلها، اور جس کو یہ ڈر ہے کہ وہ صحیح سمجھ ہی نہیں سکا باتیں، فلا احل لاحد، تو میں کسی کے لیے اجازت نہیں دیتا یکذب علیہ، میرے اوپر وہ جھوٹ باندھنے لگے، یعنی میں نے ایک بات کی نہیں اور میری طرف جھوٹ باندھ کے لوگوں میں پھیلانے لگو۔ پھر آگے کہا ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وانزل علیہ الکتاب، کتاب کو ان پر نازل فرمایا، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہم اس میں ایک آیت پڑھا کرتے تھے جسے آیت رجم کہتے ہیں۔ رجم یعنی سنسار کرنا، سنسار کرتے ہیں نا، یا وہ زمین کے اوپر آدھا گاڑ دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یا اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ سنسار بالخصوص سنگ یعنی پتھر مار کے ہلاک کرنا، یہ زنا کی حد ہے جو کہ کتب میں شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہے، لیکن قرآن میں آیت کا ہونا، کیونکہ وہ بڑے ٹھوس عقیدے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فکانا مما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس میں کیا تھا؟ آیت الرجم۔ قرآن میں بھی ہے یا نہیں؟ قرآن میں آیت رجم نہیں ہے، اس لیے وہ جب تحریف قرآن کے بارے میں مناظرے ہوتے ہیں تو شیعہ یہ والا حصہ لے کے آتے ہیں کہ ذرا آیت رجم لو جو اللہ نے نازل کی وہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تو ایک فقہی حکم ہے، تو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ فقرأناها، لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم پڑھا بھی کرتے تھے، وعقلناها، اور ہم نے اس کو بڑا صحیح طریقے سے پکڑا بھی، ذہن میں یاد کیا، ووعیناها، اور صحیح طرح سے محفوظ کیا، ذہن سے میرے یہ نکلتی نہیں آیت رجم۔ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورجمنا بعدہ، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنگسار کیا تھا اور ان کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ فاخشى ان طال بالناس زمان، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ لوگوں پہ ایک طویل زمانہ گزرے، ان یقول قائل، پھر کہنے والا کوئی یہ کہے، واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ قسم بخدا ہمیں تو آج کتاب الہی میں قرآن کریم میں آیت رجم نظر ہی نہیں آتی، یعنی شاید یہ ولی امت مراد ہے جو آج کے دور میں اسے نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ تو بہرحال ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کو قرآن کے اندر داخل نہ کریں، اور ان کا ڈر پھر وہ پورا بھی ہوا۔ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، اور پھر یہ ڈر ہے کہ اس فریضے کو ترک کر کے جو اللہ نے نازل کیا قرآن میں، اس فریضے کو ترک کر کے لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، مجھے ان کی گمراہی کا ڈر ہے۔ وَرَجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْسِنَ، رجم اللہ کی کتاب میں وہ شخص اس کا حقدار ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے۔ البتہ حکم کے اعتبار سے فقہی حکم شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے، اگر شادی شدہ زنا کرے اور اس کی گواہی پوری ہو جائے تو وہ
سنگسار ہے، قاضی بہرحال اس کے کرے گا سزا کا تعین، وہ ہے قتل ہی، لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو قتل سزا نہیں ہے، کوڑے ہیں اس کی سزا۔ تو بہرحال اذا احسنا، شادی شدہ ہے، زنا کرے تو وہ سنگسار کیا جائے گا۔ من الرجال والنساء، فرق نہیں پڑتا وہ شادی شدہ خاتون ہو یا شادی شدہ مرد ہو۔ اذا قامت البینۃ، یا تو گواہ لے آئیں کہ اس نے زنا کیا ہے، مرد ہو یا خاتون، او کان الحبل، یا وہ حاملہ ہو۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کی جو قضاوت اور فیصلے حتیٰ سنی کتب میں سائستہ میں وارد ہوئے ہیں، وہ اس کے پر موافق نہیں ہیں۔ صرف حاملہ ہونے سے کیسے زنا کا آپ ثبوت ثابت کر سکتے ہیں؟ اس دور میں تو بالکل ہی کوئی نہ لیبارٹری ٹیسٹ تھا نہ کوئی اور ذریعہ تھا، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ وارد بھی ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اسے سیاسی تناظر میں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ یہ محدثین فقہی ابواب کے تحت واقعہ درج کیا، لیکن اس کی مناسبت سے میں صرف اشارتاً وہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام خلیفہ دوم کے دور میں ہی تھے، تو خلیفہ دوم کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص میری ماں ہے اور وہ نہیں مانتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ثبوت؟ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ تم کیسے بیٹے ہو؟ تو اب عمر بن خطاب، وہ کیونکہ فیصلے فوراً کیا کرتے تھے اس دور میں، تو اس لیے انہوں نے بلا لیا قبیلے والوں کو۔ تو قبیلے والوں میں سے 4 بندوں نے گواہی دی کہ اس خاتون کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں پہ کہا کہ بچے کے اوپر حد جاری کی جائے، تہمت لگائی ہے پاکیزہ خاتون پہ۔ اب اسے پکڑ کے کوڑے مارنے کے لیے جایا جا رہا تھا، تو وہاں سے امیر المومنین علیہ السلام آ رہے تھے۔ تو امام کو دیکھ کے نہ اس نے صدائیں بلند کی، کہا کہ ان ظالموں سے چھڑائیں، یہ تو میرے اوپر ظلم ہو گیا اور یہ کیا فلاں کی۔ یہ الکافی میں واقعہ وارد ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کیا ہے مسئلہ؟ کہا کہ میری وہ فلاں خاتون ماں ہے اور وہ نہیں مانتی کہ وہ میری ماں ہے۔ تو امام نے کہا اسے چھوڑو اور چلے گئے۔ تو چونکہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے عمومی اعلان کیا ہوا تھا اس دور میں، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے کئی مواقعوں پہ حساس مسائل کو نپٹایا، تو یہ عمومی اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر علی کسی فیصلے میں مداخلت کر دیں تو فوراً ان کی مانگ لو۔ لہٰذا وہ واپس لے آئے۔ جب لے آئے تو خاتون کو بلایا گیا اور ان 4 گواہوں کو بھی لایا گیا، تو ان کی باتیں سنی۔ تو امام نے فرمایا کہ میں یہ قمبر کو حکم دیا اتنے درہم لے آؤ، چند ہزار، مثلا 10,000 درہم لے آؤ۔ تو قمبر 10,000 درہم لے آئے۔ تو امام نے خلیفہ دوم کے سامنے سب، کیونکہ بڑے سخت گیر تھے خلیفہ دوم، طاقت کے زور پہ فوراً حکم چلا کے اجرا کراتے تھے۔ اب وہ بھی بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ساری کارروائی کو۔ تو امام نے وہ درہم رکھے اور فرمایا کہ یہ بچہ، اس کی اولاد نہیں ہے، تو آپ کو میں حکم دیتا ہوں، آپ اگر حاکم شرع ہیں تو ان کا نکاح کر دیں، کیونکہ بچہ نہیں ہے اس کا، یہ تو نامحرم ہے اور یہ تو ماں نہیں ہے۔ تو ماں نے جب یہ سنا تو چیخ پڑی وہ کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی کہ یہ جائے اور وہ آثار دکھائے کہ میں نے اسے قربت اختیار کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نکاح کے میں صیغے پڑھتا ہوں یا نکاح کرتا ہوں، اور جائے اور بچہ آ کے دکھائے۔ بچہ فوراً راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو خاتون کہنے لگی نہیں نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس طرح کی کافی مسائل ہیں کہ عین ٹائم پہ اسی طرح سے ایک مجنون خاتون تھی، وہ بھی حاملہ تھی، تو کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، پکڑی وہ گئی۔ تو خلیفہ دوم نے فوراً کہا کہ اسے سنگسار کیا جائے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام درمیان میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ حدیث نہیں سنی کہ رفع القلم عن 9 یا عن 3، کہ 3 سے اٹھا لیا گیا ہے قلم، ان میں سے ایک کون ہے؟ مجنون۔ بہرحال یہ حبلہ کی بات تھی، ثقیفہ تک ہم جلد پہنچے، یہاں تک اس کے اوپر ایک نقطہ اختلاف موجود ہے، یہ رائے خلیفہ دوم کی ہے۔ او الاعتراف، بندہ خود اعتراف کر لے زنا کا، تب حد جاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ اقرار چلتا ہے، اس لیے باب الاقرار موجود ہے علم فقہ میں، تفصیلی ایک باب ہے۔ ثم ان کن نقرأ فیما
یقرأ من کتاب اللہ ان لا ترغبوا عن آبائکم، ہم بھی کتاب خدا میں پڑھا کرتے تھے اور اب بھی یہ پڑھتے ہیں جو کہ یہ حکم آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آبا کی طرف، اپنے آبا سے رخ نہ پھیرو، لا ترغبوا یعنی اپنی نسبت کو کسی اور کی طرف نہ لگاؤ، جس کی طرف تم منسوب ہو اسی کی طرف۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تو اس کے اوپر بہت سخت حکم ہے کہ تم جس باپ کے بیٹے ہو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کرو۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی یتیم خانے سے یا کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ جب شادی ہونے لگتی ہے تو یہ مسائل کچھ کھڑے ہوتے ہیں نسبتوں کے، تو اسلام نے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ آپ جس کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے اس کی طرف اپنی نسب کی نسبت دے دیں۔ بہرحال یہ اس کی طرف اشارہ کیا، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَن تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، یہ تمہارا کفر ہے کہ اگر تم اپنی نسبت نسب بدلنے لگ جاؤ۔ او ان کفرن بکم ان ترغبوا عن آبائکم، یا تم لوگوں کے یہ کفر کرنا عمل کفر کہلائے گا کہ اگر تم نے غلط نسبتیں دیں جن کی تم اولادیں نہیں ان کی طرف منسوب کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطری عیسیٰ ابن مریم، مجھ کو تم لوگ اس طریقے سے نہ مبالغہ کرنا کہ جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا گیا۔ میرے بارے میں بس اتنا سے کہو عبداللہ و رسولہ، اللہ کے عبد اور ان کے رسول۔ یہ خلیفہ دوم کے ایک تفکر تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط ان دو الفاظ کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، بقیہ کو مبالغہ شمار کرتے تھے۔ تو ان کا تفکر اس دور میں کافی رائج بھی ہوا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتوں کا کہنا یا دیگر اہتمام کرنا آج بھی اہل حدیث قائل ہیں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، صرف اتنا کو عبداللہ و رسولہ۔ ثم انہ بلغنی ان قائلا منکم یقول واللہ مات عمر بایعت فلانا۔ اب اپنے موضوع پہ آ گئے، کہتے ہیں مجھ تک کہنے والے کی یہ بات پہنچ گئی ہے کہ قسم بخدا اگر عمر وفات پا گئے تو میں فلاں یعنی طلحہ کی بیعت کر لوں گا۔ فلا یغترن امرؤ ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتۃ وتمت، کسی کو بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ یہ کہنے لگ جائے، اپنے آپ کو یہ کہے کہ دھوکہ مت دو کہ ابو بکر کی بیعت وہ اچانک ناگہانی حادثہ تھی، فلتہ تھی، اگرچہ وہ تمام ہو گئی۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا ظاہر لگ رہا ہے کہ خلیفہ دوم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ فلتہ نہیں تھی۔ وہ اس جہت سے نہیں کہہ رہے کہ فلتہ نہیں تھی، ناگہانی حادثہ نہیں تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ناگہانی حادثہ اس وقت ہوا ہے اس سے تم استفادہ کر کے یہ بہانے نہ تراشنے لگ جاؤ کہ میں فلاں کی اچانک بیعت کر لوں گا اور وہ بھی انجام پا جائے گی جیسا کہ بیعت ابی بکر انجام پا گئی۔ اچھا، اس کی دلیل کیا جو میں نے یہ بات کی ہے؟ کیونکہ آگے فوراً کہا الا وانہا قد کانت کذالک، بیعت ابی بکر بے شک اسی طرح تھی، یعنی فلتہ ہی تھی۔ اس جملے کے اوپر غور کریں کہ الا یعنی خلیفہ دوم کی نگاہ میں جو بیعت ابی بکر انجام پائی وہ کیا تھی؟ ایک ناگہانی حادثہ، بغیر سوچے سمجھے انجام پانے والا ایک عمل، بغیر کسی تدبر اور تفکر کے، بغیر کسی صلاح مشورے کے ایک انجام پانے والا کیا تھا؟ عمل تھا۔ ان کی نظر میں فلتہ تھی، اس لیے فوراً کا آگاہ رہو وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، بے شک اسی طرح تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس فلتہ کے شر سے محفوظ رکھا، یعنی وہ جو شر اس سے ابھرنا تھا اس سے محفوظ رکھا۔ ادھر ہم انشاءاللہ تعالی ایک تجزیہ تحلیل کریں گے، اس کے پہلے ہی موضوع میں بیان کر دوں، اگر آج فرصت ملی تو کچھ حصہ اس کا ملاحظہ کریں گے وإلا اگلے درس میں، کہ خلیفہ دوم کے موقف خلیفہ دوم سے ائمہ اطہار علیہم السلام کا موافق ہونا۔ دو موقف ایسے ہیں کہ جن سے اہل بیت علیہم السلام موافق تھے، دو موقف خلیفہ دوم کے، اور ایک موقف سے اختلاف انہوں نے کیا۔ جس سے وہ موافق تھے وہ یہ تھی
کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں بھی خلافت ابی بکر کی پیچھے کوئی اساس نہیں ہے، اور وہ اچانک ہوئی اور بغیر سوچے سمجھے ہوئی، بغیر غور و فکر کے ہوئی، اور بغیر صلاح مشورے کی ہوئی، اس لیے فلتہ تھی۔ فلتہ کے اعتبار سے موافق ہیں خلیفہ دوم اور وہ جو صحابہ جو یہ کہتے تھے کہ فلتہ ہی تھی، امیر المومنین علیہ السلام سے قبول فرماتے ہیں۔ دوسری کہ یہاں پہ آپ نے جملہ پڑھا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَا شَرَّهَا، یعنی یہ فلتہ، یہ بیعت ابی بکر کیا تھی؟ شر تھی۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات آپ پڑھیں گے وہ بھی اسے شر کہتے ہیں، لیکن اس سے موافق نہیں ہے کہ وقا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ وقا شرّہ، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ وہ کہتے ہیں بچایا نہیں، بلکہ اس کے انتہائی مضر اثرات وہ اسلامی معاشرے کے اوپر آشکار ہوئے اور اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے آشکار ہوئے۔ یہاں پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ بس خلیفہ دوم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ شر تھی وہ بیعت ابی بکر آغاز میں، جب یہ انجام پائی کیا تھی؟ شر تھی، اس لیے کلمات ہیں کہ شر رہا، اللہ نے وقا شر رہا، اس شر سے بچا لیا۔ بچانے کے اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام موافق نہیں ہیں۔ وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، انہوں نے دلیل دی تم میں سے کون ایسا ہے ابو بکر کی مانند کہ لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کے اس کی طرف آگے بڑھیں؟ کوئی ہے تم میں سے کوئی ایسی شہرت کا مالک؟ من بايع رجلا عن غیر مشورت من المسلمین، یہ خلیفہ دوم کا بہت اہم جملہ ہے اور ان کے موقف کی تائید کرتا ہے، یعنی ان کے موقف کو ظاہر کرتا ہے اور اہمیت کا حامل ہے پہلی خلافت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ایک ایسے شخص کی بیعت کی، اور بیعت بھی کیسی؟ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کی، فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَن يُقْتَلَ، کہ جس کی بیعت کی گئی ہے اور جس نے بیعت کی ہے دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے خطرے میں اپنی جان ڈال دی۔ یعنی خلیفہ دوم کی نظر میں ہونا یہ چاہیے، قاعدتاً یہ ہے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کوئی کسی کو خلیفہ چن لے تو جس نے چنا ہے اور جس کو چنا گیا ہے دونوں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ إِلَّا أَنَّ الْأَنصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی تو اس وقت انصار ہیں انہوں نے ہماری مخالفت کی اور وہ سب کے سب سقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ اب وہ واقعہ شروع سے بتا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال فرما چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اور بقیہ جو افراد ہیں سرکردہ وہ غم میں مبتلا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین و تغسیل وغیرہ میں مشغول ہیں۔ ادھر بعض اہل سنت شارحین نے لکھا ہے کہ اس لیے خلیفہ اول و دوم یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے کیونکہ عربوں میں رائج تھا کہ جب وفات پا جاتی صرف ان کے قبیلے والے یہ عمل انجام دیتے تھے اور کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی ایک اجتہاد ہے، اس کے نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبیلے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا تجہیز و تکفین و تغسیل کرنا وہ قبیلے کے اعتبار سے نہیں تھا، قبیلے کے تو بہت سارے افراد تھے۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اور ادھر قبل اس کے کہ سقیفہ بن ساعدہ میں، یہاں سے کیا آپ کے لیے ظاہر ہوتا ہے؟ سقیفہ بن ساعدہ میں پہلے انصار والے پہنچے یا پہلے یہ مہاجرین کا ایک چھوٹا سا گروہ پہنچا؟ دوبارہ جملہ سنیں، الا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو حقیقت سقیفہ بن ساعدہ کو سمجھنے میں مدد دے گی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انصار والوں نے آغاز ہی میں اہل بیت علیہ السلام سے بے وفائی کی، جبکہ سب سے بڑی قوت یہی تھے اہل بیت علیہ السلام کے۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے اس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں ان کو متنبہ کیا اور کہا کہ تم لوگ تو ہماری تلواریں تھے کہ جو دفاع ہماری کیا کرتی تھی، تم لوگ کیوں ہم سے پیچھے ہو گئے؟
تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ الا ان الانصار انصار خالفون، انہوں نے ہماری مخالفت کی۔ ادھر ہماری مخالفت سے کیا مراد ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قبل اس کے کہ یہ انصار کی کوئی رائے ہوتی، ان کی کوئی اپنی رائے تھی یا نہیں؟ اگر کوئی رائے نہیں تھی تو مخالفت کس کی؟ مخالفت دو چیزوں میں ہوتی ہے نا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے پہلے ہی ان کا کچھ ارادہ موجود تھا، ان کی ایک رائے موجود تھی، یا قبل اس کے کہ ثقیفہ بن ساعدہ جائیں، یعنی ہم وہ احتمال نہ دیں زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد قبل اس کے کہ ثقیفہ بن ساعدہ جاتے، اس سے پہلے ایک جگہ انہوں نے میٹنگ کی تھی، اور اس میٹنگ میں ایک انہوں نے نتیجہ لیا تھا، لیکن اس نتیجے سے انصار مخالف تھے ان کے۔ آپ اگر نقشے میں دیکھیں ثقیفہ بن ساعدہ ابھی تو ایک بڑا خوبصورت سا باغ انہوں نے بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، 5 سے 10 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے۔ لہذا ذکر کرتے ہیں خالفون واجتمعوا باسرہم فی ثقیفہ بن ساعدہ، کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی اور سب کے سب ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ وخالف عنا علی وزبیر ومن معہما، اور علی و زبیر اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ہماری کیا کی؟ مخالفت کی۔ واجتمع، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ممکن ہے یہ بعد کی بات ہو، صحیح ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام بعد میں انہوں نے مخالفت کی، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے مخالفت کی اور امام علی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی ہو، جیسے نہج البلاغہ کے کلمات یہی بتاتے ہیں کہ ثقیفہ میں یہ کچھ ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں رپورٹ ساری پہنچائی جا رہی تھی امام علی علیہ السلام تک، تو امام علی علیہ السلام نے مخالفت کی۔ اچھا، واجتمع المہاجرون الی ابی بکر، مہاجر سارے کے سارے جمع ہو گئے کس کے گرد؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے گرد۔ فقلت لابی بکرین، یعنی مہاجرین چند تھے، نام جو آئے ہیں وہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہیں، اور اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آغاز میں چھوٹا سا ہی گروہ تھا۔ جو اہل سنت کتب میں نام آئے ہیں وہ 3-4 یہی ہیں، بنیادی نام ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 افراد تھے۔ یہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کیا کہا کہ انطلق بنا الی اخواننا ہؤلاء من الانصار، یہ جملات واضح بتاتے ہیں، کیونکہ اوپر ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ شبہ میں کلیئر کر دوں، کیونکہ وہاں پہ جب ہم نے کہا کہ خالفونا، اس سے ہم نے یہ استنباط کیا کہ انہوں نے ثقیفہ بن ساعدہ جانے سے پہلے ایک میٹنگ کی، لیکن نیچے بھی ذکر کیا گیا خالف عنا علی، امام علی اور زبیر اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، تو یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے تو پہلے کوئی میٹنگ نہیں کی، وہ تو غسل اور کفن اور تجہیز اور نماز جنازہ ان میں مشغول تھے، تو آپ یہ ایک باہمی میٹنگ کا کیسے استنباط کر رہے ہیں؟ وہ یہ والی سطریں ہمیں بتاتی ہیں۔ واجتمع المہاجرون الی ابی بکر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے دن کی بات ہے، بعد کے دنوں کی بات نہیں ہے۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی خبر ملی تو خلیفہ دوم پہنچ گئے، خلیفہ اول وہاں پہ تھے ہی نہیں، اور بات بھی فوراً اڑ گئی، تو انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ رسول وفات نہیں پائے بلکہ عیسیٰ بن مریم کی طرح اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں خلیفہ اول بھی آ گئے، تو انہوں نے دلاسا دیا، تو اس کے بعد کہا کہ نہیں، اب وفات پا چکے ہیں، اور بعد میں بھی پھر دوبارہ یہ بیان دیا کہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے اوپر بعض تجزیہ تحلیل کرنے والے اس کو بڑے اہم نکات میں شمار کرتے ہیں کہ یہ 2 موقف اچانک کیوں تبدیل ہوئے، جبکہ کوئی گنجائش بھی نہیں تھی، اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا تھا، رسول بھی یہ خبر دے کے چلے گئے تھے کہ میرا وقت اخیر نزدیک ہے۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ کہا کہ انطلق بنا الی اخواننا، اس سے پتہ لگتا ہے ابھی یہ ثقیفہ نہیں پہنچے اور مہاجر اکٹھے ہو گئے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ثقیفہ بن ساعدہ جانے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ہستیاں، یہ شخصیات موجود تھیں۔ تو وہاں پہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آؤ چلیں اپنے ان بھائیوں کی طرف جو انصار سے تعلق رکھتے ہیں، فانطلقنا نریدہم، ہم چل پڑے اور چاہتے تھے کہ ملیں ان سے، فلما دنونا
منہم، جب ہم ان لوگوں کے قریب پہنچے، لقین منہم رجلان صالحان، تو دو بڑے پاکیزہ جوان صالح ہمارے سامنے آئے۔ فذکر ما تمال علیہ القوم، تو ہم نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ کس چیز پر رجحان، تمالا یعنی جمع ہیں، یعنی یہ قوم اس مسئلے کے اوپر جمع ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ان سے ہم ملیں، یعنی ہماری ایک رائے ہو چکی ہے ہم مہاجرین کی کہ خلیفہ کون ہوگا، اور اب ہم چاہتے ہیں انصار کے پاس جائیں اور انصار والوں کا رجحان کسی اور کی طرف ہے، تو ہم آپس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ فقال این تریدون یا معشر المہاجرین، کہ تم لوگ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو گروہ مہاجرین؟ فقلنا نرید اخواننا ہؤلاء من الانصار، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے انصار مہاجرین سے ملاقات کریں۔ فقال لا علیکم ان لا تقربوہم، تم لوگوں کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی کسی بھی صورت ہرگز تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ اقضوا امرکم، اپنے کاموں کو خود ہی انجام دو، تم جو سمجھتے ہو تم وہ کرو، یہ جو سمجھتے ہیں انہیں کرنے دو۔ دیکھیں اب یہاں سے ان جملہ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ گئے، راستے میں دو انصار مل گئے، دو انصار سے بات کی اور بتایا کہ قوم جو ہے وہ اس کی طرف میلان رکھتی ہے یا یہ مسائل ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ تو وہ جو صالح انصار کے تھے دو مرد، انہوں نے کہا کہ نہ جاؤ، تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنی خلافت بنانا چاہتے ہو جاؤ، اپنے طور پہ جو تم نے کیا ہے کر لو، لیکن ان کے پاس نہ جاؤ۔ فقلت، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے کہا واللہ لنأتینہم، ہم ہر صورت میں ان کے پاس جائیں گے۔ فانطلقنا حتی اتیناہم فی ثقیفہ بن ساعدہ، ہم چلے اور پھر پہنچ کے رہے ثقیفہ بن ساعدہ۔ اس لیے یہ بعض اوقات انسان گمان کرتا ہے یہ پہلے سے ہی موجود ہے ثقیفہ بن ساعدہ میں، اچانک ہی ایک بیعت ہوگی، نہیں، وہ پہلے سے ایک پلان لے کے آئے تھے اور پہلے ایک میٹنگ کر چکے تھے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سوچا تھا، کیونکہ اچانک تو یہ میٹنگز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں صلاح مشورے والے سارے اصحاب تو موجود نہیں ہیں، کبار صحابہ وہ موجود ہی نہیں تھے اس میٹنگ میں۔ لہذا آگے کرتے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، ہم نے ایک شخص کو دیکھا پورے اپنے بدن پہ چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا هَذَا سعد بن عبادہ، یہ معروف صحابی رسول سعد بن عبادہ ہیں، خزرج کے سردار تھے۔ انصار دو قبیلے رکھتے تھے نا، اوس اور خزرج کے یہ سردار تھے۔ فقلت ما لہو، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ قالو یوعکو، انہیں سخت بخار ہے، بخار کی حالت میں ہے۔ فلما جلسنا قلیلا، ابھی تھوڑی دیر ہی ہمیں بیٹھے ہوئی تھی، تشہد خطیبہم، تو انصار کا خطیب کھڑا ہو گیا، فاثنا علی اللہ بما ہوا اہلہ، اللہ جس ثنا و حمد کا اہل ہے اس نے ثنا بجا لائی۔ ثم قال اما بعد فنحن انصار اللہ، یہ پہلا خطبہ ہے ثقیفہ بن ساعدہ کا کہ اما بعد ہم اللہ کے انصار ہیں، وکتیبۃ الاسلام ہیں، اور اسلام کے لشکر ہیں۔ لشکر ہوتے ہیں نا جو ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے ابھی جنگ کے لیے نہیں گئے، ہم اس کے لشکر ہیں۔ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْتٌ، ایک گروہ مہاجرین، تم یہ چھوٹی سی ایک جو جماعت ہو، وَقَدْ دَافَّةٌ مِّن قَوْمِكُمْ، آہستہ آہستہ اپنی قوم سے نکل کے یہاں پہ جمع ہو گئی ہو۔ یعنی مہاجرین کے بارے میں انصار کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، نظریہ، راحتوں نے ایک چھوٹی سی جماعت ہو، اور یہ جماعت آئی کہاں سے ہے؟ اپنی قوم والوں نے انہیں پکڑ کے باہر نکالا تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس آ کے یہ جمع ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَن يَخْتَزِلُونَ مِنْ أَصْلِنَا، اب یہ لوگ ہمارے سے یہ چاہتے ہیں، یہ چھوٹی سی مہاجرین قریش کی جماعت، کہ یہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار کرے ہمارے اصل سے، یعنی ہمیں شرافت سے نکال کے ذلت کی طرف لائے۔ وَأَن يَحْضُنُونَ مِنَ الْأَمْرِ، اور ہمیں دور کر دے اس امر خلافت سے، اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ فلما سکتا، جب وہ چپ ہو گیا تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اردت ان اتکلم، میں نے چاہا کہ میں گفتگو کروں۔ وکنت زورت مقالۃ اعجبتنی، میں نے پہلے سے ایک تقریر تیار کی ہوئی تھی جو مجھے بڑی بھلی اور بڑی بہترین لگی، یعنی نپے تلے جملات کے ساتھ میں ایک تقریر سوچ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا یعنی کیا ہونا ہے ادھر اور میں نے کیا بولنا ہے۔ اريد ان اقدمها بین یدی ابی بکر،
تو ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ شروع کریں میں فوراً اپنی گفتگو آگے پیش کر دوں، کیونکہ اس کی بات سے انہیں غصہ غضب آ گیا، خلیفہ اول کو غصہ آ گیا کہ اس نے مہاجرین کو اڑا کے رکھ دیا کہ تم ایک چھوٹی سی بھاگی ہوئی جماعت ہو جو آہستہ آہستہ ادھر جمع ہو گئی ہے، اور اب ہمیں باشرف حالت سے نیچے خذلان میں لانا چاہتے ہو، پست کرنا چاہتے ہو، اور امر خلافت دور کرنا چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں یہ کام کروں، وَكُنْتُ أَدَارِ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، حد یعنی غضب، اور یہ جو ابو بکر کو تھوڑا غضب آیا ہے اس کی حدت اور شدت کو قابو کروں اور کم کر دوں۔ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمْ، جب میں نے چاہا کہ میں گفتگو کروں، قال ابو بکر علی رسلک، کہ چپ ہو کے بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ، تو مجھے روک دیا ابو بکر نے۔ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی تھے اور پروقار بھی تھے۔ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ، پھر انہوں نے اب تقریر شروع کی ابو بکر نے، تو کہتے ہیں کہ قسم بخدا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اعجبتنی فی تصویری، جو میں نے سوچی ہوئی تھی تقریر بعین ہی وہی ساری کی ساری پڑھی انہوں نے، اور سارے وہ نکات اور پوائنٹ انہوں نے بیان کیے، الا قال فی بدیہتہ مثلہا او افضل منہا، مگر انہوں نے جو بیان کیا وہ فی البدی تھا اور اس سے بڑھ کر تھا جو میں نے بیان کرنا ہے، بہترین طریقے سے بیان کیا۔ حتی سکت، پھر وہ خاموش ہو گئے، ابو بکر اپنی تقریر ختم کر چکے تو خاموش ہو گئے۔ قال ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، پھر انہوں نے کہا ابو بکر نے کہ اے انصار، تم میں سے جو تم لوگوں نے اپنے بارے میں خیر اور فضیلتیں ذکر کی ہیں واقعاً تم اس کے اہل ہو۔ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، لیکن یہ بات جان لو یہ امر خلافت کسی کو نہیں مل سکتی سوائے یہ جو قریش کا حلقہ احباب ہے، اس قریش کے حلقہ احباب کے علاوہ خلافت کسی کو نہیں مل سکتی، یہ ذہن نشین کر لو۔ وَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، خاندان کے اعتبار سے بھی اور جگہ اور گھرانے کے اعتبار سے بھی تم لوگوں سے نسب کے اعتبار سے بالا تر ہیں۔ اب آپ کو وہ امام کے جملات سمجھ آئے کہ انہوں نے یہی کہا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ نبی سے استدلال پیش کیا کہ ہم قریش ہیں اور رسول اللہ بھی قریش سے تھے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خلافت نسب کی بنیادوں پہ تقسیم کی جاتی ہے؟ کیونکہ اور کوئی دلیل نہیں تھی، جو دلیل لاتے انصار کہتے ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں، کیونکہ ایسی کوئی فضیلت ہی نہیں تھا۔ یہ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل، اگر وہ اپنا تقوی لے کے آتے انصار میں کئی متقی نکل آتے، شجاعت لے کے آتے تو وہ کئی واقعات آ کے بیان کر دیتے شجاعت کے اپنے انصار والے، لہٰذا کوئی ایسا فضیلت کا نقطہ تھا ہی نہیں نسب کے علاوہ کہ خلیفہ اول ادھر پیش کر سکیں، لہٰذا حضرت ابو بکر کے پاس صرف ایک خلافت کے اوپر اپنے دلیل تھی، وہ ہے نسب۔ اس لیے جملہ دیکھیں، ہم اوسط العرب، عربوں میں سب سے زیادہ بہترین کون ہیں نسباً، نسب کے اعتبار سے اور گھرانے کے اعتبار سے، یہ قریش۔ وقد رضیت لکم احد ہذین رجلین، وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر درمیان میں تھے، ادھر ابو عبیدہ بن جراح تھے دائیں طرف، بائیں طرف عمر بن خطاب تھے، انہوں نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ فبایعوا ایہما شئتم، کہا کہ ان دونوں میں سے جس کی بیعت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فأخذ بیدی وبیدی ابی عبیدہ بن جراح وہو جالس بیننا، کہ ابو بکر درمیان میں تھے، ایک طرف میں تھا اور ایک طرف ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ فلم اکرہ مما قال غیرہا، کہتے ہیں کہ مجھے کسی شے میں ناپسندیدگی کا نہیں ہوئی، کوئی مجھے کراہت نہیں ہوئی، کوئی چیز بری نہیں لگی سوائے اس بات کے جو اب خلیفہ حضرت ابو بکر نے کی۔ کان واللہ ان اقدم فتضرب عنقی لا یقربنی ذلک من اثم، کہ مجھے قسم بخدا بے گناہ حالت میں مجھ کو اگر مار دیا جاتا یہ مجھے زیادہ اس بات سے عزیز تھا، احب الی من ان تأمر علی قوم فیہم ابو بکر، کہ میں ایک ایسی قوم کے اوپر امیر و خلیفہ بنوں جن میں ابو بکر جیسا بندہ بھی موجود ہے۔ یہ انہوں نے عاجزی اور تواضع دکھائی خلیفہ اول کے مقابلے میں کہ میں کیسے ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے دیکھیں اور اختتام روایت ہے یہ کہ کہا اللہم الا ان تصول الی نفسی عند الموت شیئا لا اجدہ الان، کہ بار الہ
میرا نفس موت کے وقت کسی ایسی شے کی تصویر کشی میرے سامنے نہ کر دے جسے میں ابھی تک نہیں پا سکا، یعنی مجھے ان چیزوں سے بچا، یہ ریاست طلبی یا دیگر چیزیں۔ فقال قائل من الانصار، انصار میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حباب بن منذر غالباً ہیں یہ صحابی رسول ہیں، حباب بن منذر، کہتے ہیں انا جذیلها المحقق وعذیقها المرجب، کہ میں وہ لکڑی ہوں کہ جب اونٹ کو کھجلی ہوتی ہے تو وہ اسے رگڑ کے اپنی کھجلی بھگاتا ہے، یعنی میں جس طرح اونٹ کی کھجلی کا وہ کر سکتا ہوں، یا میں وہ باڑ ہوں کہ جو جانوروں یا کسی جگہ کے گرد باندھ دی جائے تاکہ حفاظت ہو، یعنی میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس سے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ محاورہ ہے عربوں کے اندر، صحیح ہے، اونٹ کی کھجلی دور کرنے والی لکڑی اور باڑ کہ جس سے حفاظت کی جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ اس سے آپ کو نہج بلاغہ کا خطبہ سمجھ آئے گا۔ کہا کہ منا امیر و منکم امیر، حباب بن منذر نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک خلیفہ تم میں سے ہوگا، یا معاشرہ قریش، ایک گروہ قریش۔ یہ کہنا تھا فکثر اللغط، وہی لغت اردو میں آپ ترجمہ کر لیں، لغت یعنی لغت، خوب آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وارتفعت الاصوات، آوازیں چیخ و پکار کی ایک دوسرے پہ بلند ہونے لگی، حتی فرغت من الاختلاف، تو کہتے ہیں میں اس سے اختلاف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کہ کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ فقلت، تو میں نے کہا ابسط یدک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ آگے، کھولو ہاتھ۔ فبسط یدہ، انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ فبایعتہ، میں نے فوراً ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ان کی۔ وبایعہ المہاجرون، پھر جو ادھر مہاجرون مراد تھے موجود تھے انہوں نے فوراً بیعت کر لی۔ ادھر مہاجرون آ رہا ہے جمع کا صیغہ، یعنی چند ایسے افراد بھی تھے کہ جن کو ممکن ہے تاریخ نے نہیں جانا، اور یہ راز ہمیں الکافی کی ایک روایت سے پتہ لگے گا، اس میں ہم پڑھیں گے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان کو بیان کیا تھا اور محدثین نے اسے صحیح سند روایت بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال مہاجرین نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی، ثم بایعته الانصار، پھر انصار نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ ونزونا علی سعد بن عبادہ، پھر ہم بڑھے سعد بن عبادہ کی طرف۔ فقال قائل منہم، تو ایک کہنے والے نے کہا قتل تم سعد بن عبادہ، تم نے تو اس بیچارے سردار کی عزت و توقیر رکھی نہیں، قتل کر دیا تم لوگوں نے سعد بن عبادہ کو۔ فقل، تو کہتے ہیں میں نے پھر اسے آگے سے بڑھ کر جواب دیا، عمر بن خطاب کہتے ہیں قتل اللہ سعد بن عبادہ، اللہ نے سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ قال عمر وَإِنَّ وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، کہتے ہیں کہ قسم بخدا ہم جو وہاں پہ حاضر تھے، ہم لوگوں کی نظر میں اس وقت جتنے مسائل، اس وقت معاشرے میں جو مسائل بھی تھے ان میں ابو بکر کی بیعت سے بڑھ کر ہماری نظر میں قیمتی ترین کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سب سے بڑھ کر یہ مسئلہ تھا۔ اور ہمیں اصل ڈر یہ تھا اگر ہم نے اس قوم انصار کو چھوڑ دیا، یعنی ان کے جاسوس یا تو بیٹھے ہوئے تھے یا کسی نے خبر دی کہ ثقیفہ میں میٹنگ ہو رہی ہے خلافت کے موضوع پہ، یا پہلے سے یہ باتیں چل رہی تھیں، انصار والوں نے اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی اور مہاجرین میں ایک ٹولے نے، ایک گروہ نے اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس قوم کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ فَوَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ، تو ہم ان میں سے ایک شخص کی کیا ہو جائے گی، کوئی آ کے بیعت کر لے گا اور خلافت ہم سے دور چلی جائے گی۔ اس لیے واضح یہاں پہ انہوں نے اقرار کیا، ہم خلافت کی غرض سے وہاں پہ گئے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ، اگر وہ اس کی بیعت ہو جاتی، اگر ہم نہ جاتے اور انصار میں سے ایک کی بیعت ہو جاتی، پھر کیا ہوتا؟ اسے حوصلے سے بس ایک لائن سن لیں کہ اگر بیعت ہو جاتی اور ہم نہ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں دو حالتوں سے مسئلہ خالی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی بایعناہم علی ما لا نرضی، ہمیں قہراً و جبراً بغیر رضایت کی اس کی بیعت کرنی پڑتی۔ یہ کام امام علی علیہ السلام کو کرنا پڑا، اس لیے انہیں بھی پتا تھا کہ اگر ہم نہ آئے، ثقیفہ میں نہ آئے تو ہمیں جبراً بیعت کرنے پڑے گی۔ تو امام علی علیہ السلام نے قبول فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یہ بات وہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا ادھر ہو جانی ہے بیعت اور ہمیں بھی بغیر پھر
جب رضایت کے جبرن و قہرن بیعت کرنے پڑتی، و اما نخالفہم، یا ہمیں ان سے مخالفت کرنے پڑتی، فیکون فساد، پھر تو معاشرے میں فساد برپا ہوتا اور وہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فمن باجع رجلا، پھر انہوں نے دوبارہ اپنا نظریہ دہرایا، جس نے کسی ایسے شخص کی بیعت کی غیر مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، فلا یتابع ہوا ولا الذی بایعہ تغرۃ ان یقتل، تو جس کی بیعت کی گئی ہے اور جس نے بیعت کی ہے، دونوں نے خطرے میں جان ڈالی اور دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہم ادھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہم غربی ڈیموکریسی کا نظریہ پڑھتے ہیں، تاریخ میں، بشریت میں قدیمی افراد جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، ان میں سے ایک وہ خلیفہ دوم بھی ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے مشورے کے اوپر حاکمیت اور بیعت کو رکھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔